بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد هو طبیب لقلوبنا وشفیع لذنوبنا وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مولا تیری رحمت اور شفقت کا بحر ہے بے کراں، تیری رحمت اور شفقت کا بحر ہے بے کراں، ایک قطرہ بخش دے صلی اللہ کے واسطے۔ مولا ایک قطرہ بخش دے صلی اللہ کے واسطے۔ روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی میڈیا ٹیم کی جانب سے شب برات کی پرنور ساعتوں میں ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان سناخواں جو آج کے ہمارے اس ٹرانسمیشن میں نعت خوانی کا پیش فرمائیں گے محترم جناب محمد بخش طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، مالک کیسے ہیں آپ؟ سنا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے ہم اس اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی مطہر و برکت آیات سے۔ ہمارے نعت خواں بھائی ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، تو ان سے ہم قرآن مجید کی مقدس آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ محترم جناب محمد بخش طاہری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی مقدس و ببرکت آیات سے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے محترم جناب حافظ محمد بخش طاہری صاحب۔ ناظرین کرام، شب برات کی پرنور ساعتوں میں اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی وہ رات عظیم رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شبان المعظم کی 15ویں شب کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، جتنے بکریوں کے بال ہیں یعنی وہ لاتعداد بال ہیں ان کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، یعنی گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو آج کی یہ عظیم رات، اس رات کی پرنور ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اور محمد بخش طاہری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ سنتے ہیں۔ ہمارے سامعین کرام کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام لکھا گیا ہے اور بہت ہی مشہور زبان آپ کو سب کی زبان پر جاری ہے ماشاءاللہ۔ پیش کرتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کیا لکھا ہے انہوں نے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کیا کہا اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑتے یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے کے اندر کیا کہہ رہا تھا کہ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، جو آقا نے اشارہ کر کے انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے کیا، شاعر نے اس کا اس میں تذکرہ کر کے کہا ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم
اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اور جو دیکھا روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے, تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے, بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی, ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے, مگر میرا غلامی میں آنے کو دل چاہتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں, بہت ہی محبتوں بھرا, عقیدت سے بھرا کلام ہم سب کو سنا رہے تھے محمد بخش تاری صاحب. اور شاعر نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کلام کو ترتیب دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ, پھر حضرت حنظلہ کا تذکرہ, پھر حضرت اصغر کا تذکرہ, یعنی کربلا کا تذکرہ کیا گیا, حضرت عمر کے بارے میں, پھر شق قمر کا تذکرہ, تو بہت سارے معجزہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا, صحابہ کا تذکرہ بھی, اہل بیت کا تذکرہ بھی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ لکھنے والے کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور محمد بخش بھائی کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سننا چاہیں گے, جو آپ کی فیوریٹ نعت ہو, وہ ہمارے سامعین کو سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, ارے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. شاید کتنا خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ یہ چسکی ماسوی ادا کی چل رہی ہے, یہ چسکی اما فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا
رہا ہے، اور نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، اور زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ میرے دل مجھے کبھی تو ساتھ لے جا، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ کریم ہمیں رمضان کی سعادتیں، رمضان کی رحمتیں وہ اسی رمضان کے والے جو مہینے کے اندر اگر ہم مدینے کی فضاؤں کے اندر ہو اور آقا کا روزہ ہو، ماشاءاللہ کیا شاعر کیا خوب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے دل مجھے کبھی تو ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے ہی جا رہا ہے۔ حقیقت ہے یہ محبت اور عشق کی داستان ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو انسان کا دل بظاہر انسان کے اس فزیکل جسم کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کی روح اپنے محبوب کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عشق میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں مزید اضافہ فرمائے۔ محمد بخش بھائی، شب برات کے حوالے سے کوئی مختصر کلام اور پھر اس آخر میں مرشد کامل کی شان میں منقبت کا رضا۔ میں کلام پیش کرتا ہوں شب برات کے حوالے سے، میرے والد صاحب کا لکھا گیا کلام ہے، اکثر میں وہی پڑھتا ہوں، پیش کرتے ہیں۔ آئی شب برات عبادت کی رات ہے، آئی شب برات عبادت کی رات ہے، جاگو اے مومنو یہ عنایت کی رات ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہو سدا، قرآن کی تلاوت کرتے رہو سدا، نفلیں پڑھو کہ آج شفاعت کی رات ہے، اور آتے سرزمین پہ فرشتے کریم کے، آتے ہیں سرزمین پہ فرشتے کریم کے، اور دیتے ہیں یہ صدا کہ یہ توبہ کی رات ہے، دیتے ہیں یہ صدا کہ یہ توبہ کی رات ہے، اور کر دے خطائیں معاف تو رب غفور ہے، بخشو رسول بخش کو بخشش کی رات ہے، بخشو رسول بخش کو بخشش کی رات ہے، آئی شب برات
عبادت کی رات ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت منقبت کرنا منقبت پیش کریں. پنجابی کی منقبت اور سائیں ریاست علی کی لکھی ہوئی، اللہ کریم ان کے درجات کو اور مزید بلندی عطا فرمائے. پیش کرتے ہیں میرے پیر سجن سائیں دا مشتاق ہے زمانہ، میرے یار سجن سائیں دا مشتاق ہے زمانہ، ہر دکھیے دا دکھ سن دے انداز کریمانہ. او سجن اللہ پاک رے دینے صد صد کے ہوتے دینے، او مرشد اللہ پاک رے دینے صد صد کے ہوتے دینے، تولی سب دیو پر دیتا اپنا ہو بیگانہ. اور کس در کے جھاوا میں تینوں دکھڑے سونا میں، سجنا کس در کے جھاوا میں تینوں دکھڑے سونا پامیں، میرا کوئی بھی نہیں دردی ولیاں دیو سلطانہ. او مینوں معاف کری میرے سجنا، بندہ غلطی دا اقلائے بس نہیں خدمت کر سکیا، میں تیری مہمانہ. او شالا مارے جوانی تو ہے، میں سونے سائیں کی نشانی تو، تیرا اللہ باد ڈیرا سخیاں دیو سردارا. ریاست علی مبارک ہوئی لج پالا دے نال لائی، محمد بخش مبارک ہوئی سجن سائیں دے نال لائی. رب موڑ چڑھا دے کر ہر ویلے شکرانہ، میرے یار سجن سائیں دا مشتاق زمانہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سجن سائیں نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت قبلہ خلیفہ ریاست علی طاہری نقشبندی صاحب کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے محمد بخش طاہری صاحب. اللہ تعالیٰ ریاست علی صاحب کی تربت انور پر کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور جس طرح مرشد کامل سے آپ نے محبت کی، جس طرح آپ نے خدمت کی، جس طرح آپ کو عشق تھا، ہم سب طاہری فقیروں کو بھی مرشد کامل سے ایسی سچی پکی لگن اور عشق و محبت عطا فرمائے. محمد بخش بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں، چاہت میں، عشق رسول میں، عشق مرشد میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کو مزید عزت و رفعتوں سے نوازے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ روحانی طلبہ جماعت پاکستان کے میڈیا ٹیم کے پلیٹ فارم سے شب برات ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے مہمان عالم دین محترم جناب حضرت علامہ مولانا
آفتاب طاہری نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے درگاہ الہ آباد شریف کنڈیارو سے علم دین حاصل کیا، وہیں سے علم دین کا کورس مکمل کیا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش کرتا چلوں گا کہ میڈیا ٹیم کے پلیٹ فارم سے یہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، تو میڈیا ٹیم کے آفیشیل جو بھی اکاؤنٹس ہے، خاص طور پہ یوٹیوب چینل جس پر آپ اس وقت یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، فیس بک اکاؤنٹ، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ، ٹویٹر اور واٹس ایپ کے جو آفیشیل گروپس ہیں جہاں پر ڈیلی بیسس پر آپ کو احادیث مبارکہ اور دین کے بارے میں چیزیں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، ان سب کو سبسکرائب کریں، جوائن کریں، اور جو بھی اس چیزیں اس پلیٹ فارم سے آپ دوستوں تک پہنچائی جاتی ہیں انہیں آگے شیئر کریں، تاکہ جو دین کی بات ہے، جو مثبت بات اور مثبت پیغام ہمارے مرشد کامل کا اس پلیٹ فارم سے شیئر کیا جا رہا ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ میں جاننا چاہوں گا قبلہ آفتاب صاحب سے کہ قبلہ آپ نے کس سن میں درگاہ الہ آباد شریف پر علم دین کی تعلیم حاصل کی اور فراغت ہوئی، اور اس کے بعد سے اب تک آپ دین و دین کی ماشاء اللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کرام کو اس حوالے سے بتائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرشد مربی کے دربار پر 1991 تقریباً 1991 میں داخلہ کی سعادت حاصل ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور پھر مسلسل 9 سال کے تعلیم کے حصول کے بعد درس نظامی کا کورس اختتام کو پہنچا، اور 1999 میں فراغت حاصل ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور مرشد کریم کے دست مبارک سے سن 2000 میں ہونے والا سالانہ عرس مبارک جو تھا، تو اس تقریب سعید کے موقع پر دستار بندی کی سعادت حاصل ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک اللہ کے فضل و کرم سے مرشد کریم کی تعلیمات کے مطابق آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عام کرنے کی سعادت مقدر میں نصیب میں آئی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کے مطابق کما حقوق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ۔ قبلہ آفتاب صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح دربار عالیہ پہ کب داخلہ لیا اور پھر کب فراغت حاصل ہوئی، اور پھر مرشد کامل کے دستے مبارک سے آپ کی دستار بندی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، مزید آپ کو رفتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، آج کی مقدس بابرکت شب کی مناسبت، شب برات کی مناسبت سے ہم قبلہ علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے، تو میں گزارش کروں گا محترم جناب حضرت علامہ مولانا آفتاب طاہری نقشبندی صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کرام کو شب برات کے حوالے سے، شب برات کی فضیلت اور اس کی عبادات کے حوالے سے آگاہ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ القدیم و خطابہ العظیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس اپنی زندگانی میں ایک مرتبہ پھر 1445 ہجری کے سال میں ماہ شعبان المعظم کی ساعتوں کو پا لیا ہے۔ ماہ شعبان المعظم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ مہینہ ہے جس کو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس ماہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خصوصی نسبت ہے، بلکہ اس ماہ کی آمد سے بھی پہلے ماہ رجب المرجب کی جب ساعتیں طلوع ہوتیں
تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ مالک و مولا ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ماہ رجب اور شعبان جو ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 2 مہینے ہماری زندگیوں میں سایہ فگن ہوتے ہیں، ان کو خاص خصوصیت حاصل ہے۔ ماہ رجب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا، اور ماہ شعبان کو اپنا مہینہ کہا، اور اس کے بعد آنے والے ماہ رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مہینہ کہا۔ تو اس مناسبت سے ماہ شعبان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والا وہ مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہر امتی کو اس سے پیار ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی ساعتوں میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے اندر اس کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام نہ فرمایا کرتے جس قدر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمت کو حاصل کرنے والے مہینے ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرنے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو پریکٹس ایک امتی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ماہ شعبان کے روزوں کے ذریعے حاصل ہونی ہے، وہ اس کو ماہ رمضان کے مہینے کے لیے مستعد اور تیار کرنے کا ایک بہترین بہانہ اور ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ساعتوں میں 15 شعبان المعظم کی جو شب ہے، یہ ایک خصوصی اہمیت کی حامل شب ہے۔ اس کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے سنا کہ ماہ شعبان المعظم ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کی مقدار میں بخش دیتا ہے۔ تو یہ اس ماہ مبارک کی درمیانی شب کی خصوصیت ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے ارشاد فرما کر ان کو یہ خصوصیت بتلائی اور اس خصوصیت سے آگاہ فرمایا۔ نہ صرف اتنا بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان معظم کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو،
فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ فیقول الا من مستغفر فاغفر لہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہاں تجلی فرمانے کے بعد ندا دیتا ہے اپنے بندوں کو اور فرماتا ہے کہ سنو، کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کی فراوانی چاہنے والا، رزق کا طلبگار، تاکہ میں اسے وافر رزق عطا فرماؤں۔ الا مبتلا فاوافیہ، کہ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں۔ الا کذا حتی یطلع الفجر، کہ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس طرح کی حاجتوں والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا فرماؤں۔ تو یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے شب برات کو عطا فرمائی ہے، یعنی ماہ شعبان المعظم کی درمیانی شب کو۔ اس مناسبت سے امت مسلمہ پر لازم ہے کہ جب کبھی ان کی زندگیوں میں ماہ شعبان المعظم کی یہ درمیانی شب آئے تو اس شب میں بیدار ہو کر اللہ رب العزت کے حضور نوافل، تسبیحات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش فرمائیں، اور ساتھ اس کے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادتوں میں ایک محبوب عبادت ہے جس کو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ ماہ شعبان المعظم کی درمیانی شب یعنی 15ویں شب کی آمد سے پہلے جو 14 شعبان المعظم کا دن گزرتا ہے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا، امت نے سوال کیا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں خصوصی اہتمام کے ساتھ؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن کا سورج ڈھلنے پر شام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ماہ شعبان کی درمیانی شب یعنی 15ویں رات میں تمام بندوں کے سب اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ان اعمال میں شامل ہونے والی نیکیوں میں ایک نیکی روزے کی ہو۔ سو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں روزہ رکھ کر اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ اس شب میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عز و نیاز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی نہایت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تائب ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بندہ مومن کی معافی اور بخشش کا انحصار اس کی توبہ اور رجوع پر ہوتا ہے۔ اگر تو اس نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات نے اس کا استقبال کیا ہے۔ جو آیت کریمہ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے، سورۃ تحریم کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، یعنی یوں توبہ کی جائے کہ اس کے بعد گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ تک انسان اپنے اندر سے
غائب کر لے۔ اور اس آیت مبارکہ کے تناظر میں حضرات مفسرین کرام نے اور دین کے علماء نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یوں ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے کہ ایک بندہ مومن گناہ کی طرف پلٹنے سے یوں پکا ارادہ اور تہیہ کر لے کہ جس طرح اس کو یہ بات معلوم ہے کہ کسی بکری یا جانور کے کھیریوں سے دوہا ہوا دودھ کبھی ہم لوٹا نہیں سکتے، کوئی پلٹا نہیں سکتا، دوبارہ اس کو اس کے اندر داخل نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ایک بندہ مومن رب تعالیٰ کے حضور گناہ سے توبہ کرے، ایسا پکا ارادہ کرے کہ میں اس گناہ کی طرف بالکل نہیں پلٹوں گا، اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا کوئی ایسا موقع اپنے تئیں حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں گا، دوبارہ وہ گناہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو اس اہتمام کے ساتھ جو کوئی بندہ مومن اللہ کے حضور تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کو منانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے انکساری کے اظہار کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تصدق اور طفیل، اللہ کی ذات کی طرف سے اس کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ توبہ اللہ رب العزت کے حضور بندے کو کس قدر قریب کرتی ہے، اس کا اندازہ مختلف واقعات میں ہمیں مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی ایک تالاب کے کنارے اپنے ایک دوست ساتھی کے ساتھ آ کر حاضر ہوئے۔ وہاں حاضر ہونے کے بعد ایک بچھو کو دیکھا جو بڑا پلا بڑھا بڑے سائز کا بچھو تھا، جو تالاب کنارے موجود تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک مینڈک پانی سے باہر نکلا اور وہ بچھو اس کے اوپر سوار ہوا۔ سوار ہونے کے بعد اللہ کی قدرت کا منظر ان دونوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس مینڈک نے بچھو کو اپنی پیٹھ پر سوار کرنے کے بعد دوسری جانب یعنی تالاب کے دوسرے کنارے جانے کا رخ کیا، اور یہ بچھو اس کے اوپر سوار ہے۔ چلتے ہوئے تالاب کو دونوں نے پار کر لیا اور بچھو اس کے پیٹھ سے اتر گیا۔ اتنے میں آگے جب وہ اتر گیا تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی طاعت میں پیچھے گئے، اس تالاب کو پار کیا، وہ سارا منظر دیکھنے کے لیے کہ یہ کچھ خاص بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مینڈک جس کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور پانی کے بغیر رہ نہیں پاتا، آخر یہ پانی سے نکلا کیوں، اور نکلنے کے بعد اس بچھو کو اپنی پیٹھ پر جو سوار کر لیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت نظر آتی ہے۔ اللہ کی حکمت کا کوئی کرشمہ ہمیں دیکھنے کو لازماً ملے گا۔ سو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ، دوست کے ساتھ تالاب کو پار کرتے ہوئے جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس مینڈک کی پیٹھ سے اترنے والے بچھو نے آگے کیا کام کر دکھایا کہ ایک شخص جو نشے کی لت میں دھت پڑا ہوا تھا اور سو رہا تھا، اس کی ناک سے لے کر اس کے چھاتی تک ایک اژدہا تھا جو اس کے اوپر سوار بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس کے کان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں اس بچھو نے اسے کاٹا اور کاٹ کر اس کا کام تمام کر دیا، اور وہ ڈنک کچھ اس طرح سے مارا کہ سانپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ سانپ دور جا کر گرا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو حرکت دے کر جگایا۔ جب وہ ہوش میں آیا، ہوش میں آنے پر اسے پوچھا کہ اے شخص، تم جو یہاں سو رہے ہو،
پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا واقعہ بیت چکا ہے۔ اس کو توجہ دلائی، مرے ہوئے سانپ کی طرف توجہ دلائی، وہ دکھایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات نے تمہاری جان اس زہریلے جانور کے ڈنک سے بچا لی، اور پھر اس زہر پر ایک اور زہر نے کام کیا، تم تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ تک نہیں ہوئے، غفلت میں اللہ کی یاد، اس کے ذکر سے بالکل بے فکر ہو کر زندگی بسر کر رہے ہو، تب بھی اللہ کی ذات نے تمہارے اوپر اتنا کرم کیا ہے۔ بتاؤ اگر تو تم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی ذات کے کرم کا کیا انداز ہوگا۔ اور وہ شخص آپ کی اس نصیحت بھرے انداز پر اور اس کی جان بچنے پر بڑا شکر گزار ہوا، اور اس نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ جو مالک و مولا میرے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اتنا کرم کرتا ہے، تو جب میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، اس کے ذکر، اس کی عبادت اور اس کے احکامات کو لازم سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو پھر میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا کرم ہوگا۔ سو وہ شخص تائب ہو کر توبہ کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا اور نیک صالح بندہ بن گیا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ ایک انصاری صحابی آیا، اس نے آ کر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ایک سوال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا دانا، عقل مند انسان کون ہے، اور سب سے بڑا محتاط انسان کون ہے، اور اسی طرح سے دنیا اور آخرت کی عزت کو پانے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں معزز اور محترم کون ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے بڑھ کر محتاط اور سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت آنے سے پہلے موت کے بعد کے لیے بہترین تیاری کرے، یہی سب سے بڑا دانا ہے، اور اسی نے دنیا اور آخرت کی عزت کو پا لیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے، اپنی موت کو یاد رکھنے اور اپنی ذات سے گڑ گڑانے والے کو سب سے زیادہ دانا اور عقل مند انسان قرار دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح سے دانائی کی تعلیمات کو ارشاد فرماتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، جو دانائی عقل مندی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے سارے لوگ جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے جو انسانوں کی اکثریت ہوتی ہے، دو باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ان کے درمیان میں کسی بات کا کوئی شوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق رکھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عبادت، اس بندگی اور فرمان برداری کے ذریعے اپنی عطا والا مقام جنت بھی عطا فرمائے گا، اپنی رضا اور خوشنودی بھی عطا فرمائے گا، ساتھ اللہ کی ذات کا خوف بھی رکھے۔ خوف کس بات کا؟ کہ اگر میں نے اللہ کی عبادت، اس کی فرمان برداری کو اپنے اوپر لازم نہ جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زندگی کو بسر نہ کیا، بلا وجہ لا یعنی کاموں میں پڑا رہا، تو پھر مجھے اللہ رب العزت کی حضور میں پیش ہونے کے بعد بروز آخرت
اپنی زندگی بھر کے تمام تر اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ ذات جب مجھ سے پوچھے گی تو میں اس کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا اور کس طرح سے اللہ کی ذات کا سامنا کروں گا؟ مجھے تو اس صورت میں شرمندگی کا سامنا ہوگا، میری نجات تو کسی صورت ممکن نہ ہوگی، میں اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر وہ انسان کہ جو خود کو مومنوں کی لسٹ میں شمار کروانا چاہتا ہے، وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رحمت میں امیدوار ہو کر اس ذات کا عبادت گزار بنا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ تقاضا ہے دیانتداری کا، اور انہی دو باتوں کے جمع ہونے سے کسی دعوی ایمان رکھنے والے مومن کا ایمان تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو دوستو، یہ زندگی ایک مرتبہ لازماً ہم سے چھن جانی ہے، لازماً ہم سے چھن جانی ہے، لہذا ہم نے اللہ کے حضور اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کے ذکر کو لازم سمجھتے ہوئے اگر تو زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان سے کم نہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات نے ہی موت اور حیات کو تخلیق فرمایا ہے، مگر کس لیے؟ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جانے کے لیے نہیں، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے یہ زندگی یہ عطا فرمانے کے بعد کہ کون ہے جو نیک اعمال اختیار کرتا ہے، کون ہے جو نیک اعمال اختیار کرتا ہے، کون ہے جو اپنی زندگانی کو گناہوں کی بھینٹ چڑھاتا رہتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی درمیانی شب برات اللہ رب العزت کے حضور میں اللہ کی ذات کو منانے کی رات ہے، لہٰذا اس کی قدر کرتے ہوئے جب کبھی ماہ شعبان کی درمیانی شب برات ہماری زندگیوں میں ہمارا مقدر بنے، یا اس کے علاوہ جو کوئی مواقع اللہ کے حضور اضافی ثواب پانے کے مواقع کے طور پر ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب ہوتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر ہم نے سنا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں شب میں بنو کلب نام کے پاس موجود سب سے زیادہ بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مقدار میں، تعداد کی مناسبت سے اپنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گناہگار امت کو بخش دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی اس قدر ضرورت ہے کہ ہمارے لیے اس شب میں اتنا بڑا انعام ہے، لیکن اتنا بڑے انعام والی رات میں بھی ہم اپنی لایانی حرکتوں کے ذریعے اپنی زندگی کو جب گناہوں کی بھینٹ چڑھا لیتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن اس شب میں اللہ تعالیٰ کی وافر رحمت سے حصہ پانے کے لیے کچھ لوازمات ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، خاص طور پر ہم اس شب کے آنے سے پہلے کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں اور لایانی باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، تو اللہ رب العزت کی حضور میں ہماری بخشش، ہماری معافی اور مغفرت کا کوئی سامان ہو سکتا ہے۔ اس تناظر میں حضرات علماء کرام نے کچھ ایسی غلطیاں، زندگی کی خطائیں گنوائی ہیں جن خطاؤں کے موجود ہونے کی صورت میں جس کسی بندہ مومن خطا کار کے اندر وہ خطائیں جب تک موجود ہیں تو
اس کی ان خطاؤں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوتی، ان کی مغفرت، ان کی معافی اور ان کی بخشش کا سامان نہیں ہوتا۔ ان میں سر فہرست جو باتیں گنوائی گئی ہیں، ایک بات یہ کہ کوئی ایسا گمراہ انسان کہ جو عقیدے کی گمراہی رکھتا ہو، جس کا عقیدہ گمراہی کا ہے، عقیدے میں سقم ہے، خرابی ہے، تو اس بد عقیدہ انسان کی مغفرت اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی خدا نخواستہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اب ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بیان کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا بیان ارشاد فرمایا۔ ارشاد یہ فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کی ذات نے یہ طے کر لیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اور پھر اپنے حق کے بیان کرنے کے فوراً بعد اگر حقوق العباد کے اندر سر فہرست کسی حق کا بیان فرمایا تو وہ والدین کی خدمت گاری اور ان کے لوازمات اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا ارشاد فرمایا کہ ان میں سے تو اگر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے تو تجھ پر لازم ہے کہ ان کے لیے تو اپنی شفقت، اپنی محبت کے پر پھیلائے رکھے، اور اگر تو ان کی طبیعت کی نقاہت، کمزوری، ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے تجھے جھڑک دیں، جو تیری طبیعت پر ناگوار گزرے، کوئی ایسی بات کر دیں، کوئی ایسا کام کر دیں جس کو تیری طبیعت برداشت نہیں کرتی، تجھے سمجھ نہیں پڑتی، اور اس دوران اگر تو نے اپنی طبیعت کے اندر غصہ لاتے ہوئے ان کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار صرف اس لفظ کے ساتھ تک کر دیا، اف ابا کیا کر دیا، اف امی آپ بھی تو کون کہے، آپ ایسی باتیں کرتی ہو، تو یہ اف کہنا، اف کا لفظ قرآن کریم کے اندر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے یا ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف کا لفظ تک کہہ دیتے ہیں، اس کے کہنے کی تک گنجائش اللہ کے پاک کلام نے کسی مومن انسان کو نہیں عطا فرمائی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ماں باپ کی فرمان برداری ہم پر فرض اور لازم ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، جب تک اس نے ان کو منا کر، ان کو راضی کر کے اور اللہ رب العزت کی حضور اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا، تو ماں باپ کا نافرمان اللہ کے حضور اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ان کو ستایا ہے، ان کے حقوق کا لحاظ پاس نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ ناراض اور خفا ہیں اور اکھڑی ہوئی طبیعت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں یا ناگواری کے چہرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کو بڑھ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ کر ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کے سامنے عجز و انکسار کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ ان کو منانے کی فکر رکھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے رحمت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے میں اس بندہ مومن پر کرم فرما کر اور اسے بخش دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شراب کا عادی ہے، اب شراب کے عادی سے مراد شراب کو پینے والا یا پھر شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب کے کاروبار میں کسی طرح کی کوئی معاونت کرنے والا، کسی کو وہ پرووائڈ کرنے والا، سہولت کار چاہے ہو یا جو کوئی بھی ہو، جس کسی صورت میں بھی اس کا شراب کی اس لت کے ساتھ ذرا سا بھی واسطہ ہے، تو وہ شراب کا عادی شخص، شراب کا کاروباری شخص، شراب کو استعمال کرنے والا شخص، استعمال کروانے والا شخص جب تک اس گندی لت سے تائب ہو کر اللہ کے حضور معافی نہیں مانگتا اور اس گناہ کو نہیں چھوڑتا، تب تک اس کی مغفرت اور معافی
اس مبارک شب کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بدکاری پر اصرار کرنے والا زناکار انسان جب تک اس بدکاری کے ساتھ متعلق نظر آتا ہے یا کسی کو اس طرح کی کوئی سہولت تک پرووائڈ کرتا ہے تو اس کی بخشش و معافی اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا انسان، کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گندی عادت کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی کو اکساتے رہتے ہیں اور خود بھی کسی رشتے کو توڑنے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ تو اس سے اللہ رب العزت کی حضور معافی مانگنی چاہیے اور اس طرح کے اس بڑے گناہ سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس طرح کا قطع رحمی کرنے والا انسان جو ہے اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ تجھ پر لازم ہے کہ جو تجھ سے توڑنے کی بات کرے تو اس کے ساتھ محبت، رشتہ داری کا رشتہ جوڑے رکھ۔ سل من قطعک، کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور اسی طرح سے واعف عمن ظلمک، جو کوئی تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی کیوں نہ کرے لیکن تو نے اس کے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ لینا بلکہ اس کو معاف تک کر دینا۔ واحسن الی من اساء الیک، اور اگر کوئی تجھ سے برائی کا معاملہ کرتا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو برائی کے بدلے میں بھلائی سے کام لے۔ اور یہی ہم سب کے آقا مولا حضور سرور اصفیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی مکی زندگی والے دور کے اندر کئی سارے ظالم و جابر انسانوں کو جو وہ ستاتے رہے تھے، جب غزوہ اپنا فتح مکہ ہوا تو اس مقام پر آپ نے ان کو لا تثریب علیکم اليوم کے الفاظ ارشاد فرما کر عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ تو یہ نبوی کردار اور خصلت کی بات ہے کہ جو کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ برائی کے بدلے بھلائی کرتے رہیں۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ایک فرمان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی وہ ہے جو کسی برائی کرنے والے کے ساتھ کی جائے۔ عام طور پر ہم میں سے بھلائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل بھلائی وہ ہے جو کسی برائی کرنے والے کے ساتھ کی جاتی ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ قطع رحمی کرنے والا انسان قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ کے حضور اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ لہٰذا امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہیں۔ اور پھر اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اگر کسی کے ساتھ کوئی قطع رحمی کا معاملہ ہوا ہے تو بڑی لجاجت عاجزی انکساری کے ساتھ ان سے معافی مانگ لی جائے اگر ممکن ہو۔ اسی طرح چغل خور انسان کی بخشش و معافی مغفرت نہیں ہوتی۔ کئی سارے لوگوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے چغلیاں کھاتے رہنا، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو شخص کسی مسلمان سے ذاتی وجوہات کی بنا پر دشمنی اور کینہ رکھے تو کینہ پرور انسان اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ جو تکبر کی وجہ سے اپنا ازار، اپنی سلوار، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھے اس کی مغفرت اور معافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ظالمانہ طور پر ٹیکس وصول کرنے والے انسان کی مغفرت اور معافی اس رات میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح کاہن یعنی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا ستاروں کی چال سے یا فال نکال کر یا جنات کے ذریعے مستقبل کی باتیں بتانے والے انسان کی مغفرت اور معافی اس رات میں نہیں لکھی جاتی۔ دوستو دیکھیں، ہمیں اس رات میں اللہ کے حضور نوافل کی عبادت کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ بے شک یہ شوق رکھا جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بتاتی ہیں کہ نوافل کی عبادت کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظہر بن کر
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ایک قرب کا درجہ پا لیا کرتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے بزرگان دین نے جو تعلیم دی ہے، خصوصی طور پر میرے مرشد کریم محبوب سجن سائیں مدد العالی نے شب برات کے موقع پر ایک بیان میں ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ نوافل کی عبادت کا جو شوق ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو 5 وقتہ نماز کی فرائض کے پابند نہیں بنے، ان پر لازم ہے کہ اس مبارک رات کے اندر نوافل کی عبادت کی بجائے وہ فرائض کی عبادت کی قضا نمازیں ادا کریں۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نوافل کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اس رات میں بے شک مرضی چاہیں آپ نوافل کی عبادت بھی کریں، لیکن فرائض کی عبادت کی جو اہمیت ہے وہ دوستو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اس حوالے سے اس بندہ ناچیز کی ایک رائے ہے، ایک مشورہ ہے، اور علماء بھی عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو جو 5 وقتہ نماز کا پابند نمازی ہے وہ تو اس رات میں خوب نوافل کی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، لیکن جس کو اب تک 5 وقتہ نماز کی پابندی حاصل نہیں رہی تو اس پر لازم ہے کہ نوافل ادا کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی قضاؤں کو اس رات میں ادا کرنے کی کوئی ترکیب بنائے۔ تو دوستو اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتے ہیں اس پروگرام کے وساطت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں لایانی باتوں سے احتراز کرنے والا اور ان سے بچنے والا مسلم امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے تصدق اور طفیل ہم سب کی تمام امت مسلمہ، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ جہاں کہیں مظالم کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو تمام تر مظالم سے نجات عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کا پکا ترجمان اور سپاہی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری زندگیوں میں ہماری دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت کی بنانے کی توفیق اور تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔ جو کچھ اس بندہ ناچیز نے کہا ہے اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا مولا کریم ہم سب کی تمام امت مسلمہ کی اس مبارک رات کے تصدق اور طفیل بخشش مغفرت عطا فرما۔ یا مولا کریم درجات کی بلندی عطا فرما۔ جو کوئی مریض جس کسی مرض میں مبتلا ہیں سب مریضوں کو تمام امراض ظاہری و باطنی سے نجات عطا فرما۔ یا مولا کریم امت مسلمہ کو اپنا فضل، اپنی رحمت، رضا، اپنی محبت عطا فرما۔ میرے مرشد کریم کو یا مولا کریم حیات خضر عطا فرما۔ آپ کو، آپ کے خانوادے کو، سب متعلقین تمام مراکز اور محبین کو دائمی مسرتیں عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ کو دائمی مسرتیں عطا فرما۔ دکھوں سے، مظالم سے، مشکلات سے، مہنگائی، بے روزگاری سے نجات عطا فرما۔ اس دنیا سے انتقال ایمان کی سعادت کے ساتھ عطا فرما۔ اس مبارک شب برات کو ہم سب کی تمام امت مسلمہ، ہم سب کے مرحومین، خصوصاً ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت کا سبب اور سامان بنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ۔ میرے مرشد شاہ